کہاں جا رہے ہو بن حریث؟ خدا نے چاہا تو میں ممبر پہ جا کے آج خطبہ پڑھوں گا۔ کس مناسبت سے؟ میں امیر ابن زیاد کی حکومت کا نائب ہوں۔ امیر ابن زیاد خود رے کی کون سی جہنم میں چلے گئے ہیں کہ آپ کو اپنی حکومت کا نائب بنا دیا ہے انہوں نے؟ استغفار کرو امیر، نہ تو میں عمر سعد ہوں اور نہ ہی یہ لوگ جو کھڑے ہیں عورت ہیں۔ عامر ابن مسعود، ہنگامہ مت کرو، بیٹھ جاؤ۔ یہ دو افراد جو تم دیکھ رہے ہو قاصد خلیفہ ابن زیاد ہیں۔ ان کی جانب سے کوفے کے مومنین کے لیے پیغام لائے ہیں۔ خدا کی پناہ! کیا آپ لوگوں نے سنا؟ ابن زیاد اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا چکا ہے، اور یقیناً اس کا پیغام بھی یہی ہوگا کہ کوفے والے اس کی بیعت کر لیں۔ کچھ تو شرم کرو کوفے والو! خدا کے گھر کا ممبر کیا اس قدر لاوارث ہو گیا ہے کہ ہر نااہل اور کم حیثیت شخص اس پر بیٹھ جائے؟ تمہارا ممبر و محراب سے کیا واسطہ؟ اے بدتمیز عرب، اپنے منہ سے زیادہ بڑی بات کر رہے ہو۔ کیا تمہارا سر جسم پر بھاری ہو گیا ہے؟ خلیفہ مرا ہے مگر اموی حکومت نہیں مری ہے۔ امویوں کے پاس ڈھنگ کے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہارے جیسے لوگ جو آل زبیر کے کرائے کے پلے ہوئے ہیں وہ لوگ آل امیہ کے خلاف سر اٹھا سکتے ہیں؟ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ عامر، فتنہ برپا مت کرو۔ اے کوفہ کے لوگوں، اے کوفہ کے رہنے والوں، یہ جان لو کہ بصرہ والوں نے ابن زیاد کی بیعت کر لی ہے۔ بصرہ والوں نے بہترین کام کیا ہے۔ خلیفہ کے نائب کو دیانتدار اور دین کے احکام سے واقف ہونا چاہیے۔ میں ایک شکی انسان ہوں بن حریث۔ 3 اور 4 رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکی انسان تو انسان نہیں ہوتا۔ تمہاری نماز پر افسوس ہے عامر، جبکہ تم نماز میں ہر چیز اور ہر کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہو سوائے خدا کے۔ خلیفہ کے امیر کو معیشت اور امن و امان کی فکر کرنی چاہیے، سمجھے؟ یہ شکیات نماز، مبطلات وضو، یہ احکام نجاست اور محرمات اور مطہرات کے مسائل ان علماء سے پوچھنے چاہیے جنہوں نے دینی دروس پڑھے ہوں۔ یہ علماء امیر کی دسترس میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی دینی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ منظور، بالفرض میں ایک بڑے گھرانے کا وارث ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ نہ میں سستی کرتا ہوں اور نہ بغیرت ہوں۔ دن رات اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہوں مگر اپنے گھرانے کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ جبکہ میں ایسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جن کے گھر کے کتے بلی بھی میرے گھر کے بچوں سے زیادہ سیر ہوتے ہیں۔ آپ جو کہ لوگوں کی معیشت کی فکر میں ہیں، یہ بتائیے کہ میں کیا کروں، جبکہ نہ تو میں حرام کر سکتا ہوں نہ چوری کر سکتا ہوں۔ جاؤ مر جاؤ، تم زندہ ہی کیوں ہو جب اپنے گھرانے کا عزت سے پیٹ تک بھی نہیں بھر سکتے؟ کس نے کہا تھا کہ گھرانہ اتنا بڑھا لو کہ ان کا پیٹ بھی نہ بھر سکو؟ اس منطق کے تحت آپ میں سے اکثر لوگوں کو مر جانا چاہیے، کیونکہ آپ تنگ دست ہیں۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں خلیفہ اور اس کے کارندوں کو سنت رسول پر چلنے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر لے۔ شاباش عامر، شاباش۔ خلیفہ اور اس کے کارندوں کو عادل ہونا چاہیے تاکہ نہ ہی کوئی مسلمان زیادہ کھانے سے مرے اور نہ ہی کوئی مسلمان کم کھانے کی وجہ سے۔ عامر، شاباش، تم تو آل زبیر کے طرفدار ہو،
جھوٹے کہیں کے آل علی کے جملے لوگوں کو کیوں سنا رہے ہو؟ سن رہے ہو لوگوں، اس سے زیادہ مکاری اور چالاکی کیا ہوگی؟ یہ باتیں علی کے دور کی تھیں جو ختم ہو گئیں۔ آل زبیر کے موٹے کھوسٹ خلیفہ کو ان باتوں سے کیا؟ میں اس قدر غیرت اور مردانگی رکھتا ہوں کہ اپنی حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے شریعت اور دین کی باتوں کا سہارا لے کر لوگوں سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر لوں جو پورا ہی نہ کر سکوں۔ خدا کے گھر کے ممبر کو نجس مت کرو ملعون، نیچے اترو۔ یزید تو مر گیا مگر اس کے کتے اب بھی لوگوں کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ کوفیوں کو اموی خلیفہ نہیں چاہیے، خلیفہ زبیری چاہیے۔ عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر۔ عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر۔ عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر۔ ان خرافات کے ساتھ تو کوفہ بہت جلد زمین بوس ہو جائے گا۔ کوفے والے بدنصیب لوگ ہیں، آج سے کوفے سے امن و امان ختم ہو جائے گا۔ تم نمک حراموں کا حق بنتا ہے کہ تم لوگوں پر بلا ٹوٹ پڑے۔ مجھے تو آل زبیر پر حیرت ہو رہی ہے کہ عامر تم نامرد درمیان عراق عرب کے حالات پرآشوب ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کوفہ میں فرقہ واریت اور مختلف گروہوں کا میدان جنگ بن گیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ جلد از جلد ان لاوارث بھیڑوں کی فکر کیجیے اور آج ہی کوفہ کے امیر کے تعین پر غور کر لیجیے۔ جس قدر یہ موضوع پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی کوفہ پر تسلط پانا مشکل ہوتا جائے گا۔ مسئلہ کوفہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہمارے خیال سے وہ واحد آدمی جو کوفے کے معاملات کو بآسانی سنبھال سکتا ہے وہ ہے ابو اسحاق، جو عراق کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اور کوفے کی تقریباً پوری اکثریت کا محبوب ہے، اور کچھ ادھار بھی ہے جو ہمارے سر پر ہے۔ احسنت، مرحبا اس حسن انتخاب پر۔ خدا کی قسم آپ نے بہترین انتخاب کیا ہے۔ کوفیوں کی اکثریت ابو اسحاق کو بہت چاہتے ہیں، خاص طور پر توابین، جو کہ بے شک ان کے ہم آواز ہیں۔ بہت بہت مبارک و مختار، بے شک آپ کوفہ کے امیر ہونے کے لائق ہیں۔ بہت خوب،
ابو اسحاق، وعدہ وفا کر دیا ہم نے. ہر چند کے آپ مکے میں ہمارے لیے امن کے پروانے تھے، مگر کیا کروں کہ عراق تمہاری دریات اور تدبیر کا محتاج ہے. جلدی کرو ابو اسحاق، کوفہ تمہارے انتظار میں ہے. نہیں، گزارش ہے کہ مجھے معاف رکھیں. کیوں مختار؟ میں ایک جنگجو ہوں، سیاستدان نہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کوفہ کو ایک سمجھدار اور سیاستدان امیر کی ضرورت ہے تاکہ سمجھداری اور ہوشیاری سے کوفیوں پر کامیاب ہو سکے. میں خود جانتا ہوں کہ میرے پاس ایسا کوئی ہنر نہیں. تم انکساری دکھا رہے ہو مختار، انکساری سے کام لے رہے ہو. کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہاری ہم سے بیعت کرنے کی شرط عراق کی حکومت تھی؟ وہ شرط صرف ایک سوال یا نشان تھا آپ کو پہچاننے کے لیے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی نظر میں مختار کی کیا قدر و قیمت ہے، بس اتنا ہی. میری حکومت کا تخت گھوڑے کی زین ہے اور میری رایا تلوار. میں فوجی لباس میں بڑا ہوا ہوں اور میری زبان ایک جنگجو سپاہی کی دو ٹوک اور سخت زبان ہے. حکومت کرنے کے لیے ایک نرم، میٹھی اور رنگ برنگی زبان چاہیے. یہ وہ سبق ہے جو میں نے خود آپ سے سیکھا ہے. تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ میں مکہ میں آپ کے حضور میں ہی رہوں. بہت خوب مختار. نہیں، اب کون ہے جو کوفے کی حکومت کے لیے مناسب ہوگا؟ ہاں، ظاہراً کوفے والوں نے اس خط میں ایک شخص کا انتخاب کیا. بہتر ہے کہ خلیفہ ان کی رائے کو بھی دیکھ لیں. کس کا انتخاب کیا ہے؟ عامر ابن مسعود کا. ہاں، عامر ابن مسعود. ایک دیندار اور خیر خواہ انسان ہے، مگر صرف دیندار اور خیر خواہ ہے. کیا وہ کوفے جیسے شہر سے نمٹ سکتا ہے؟ ہاں، مجھے بعید لگتا ہے. کچھ عرصے اسے مہلت دے دیجئے کہ والی کوفہ بن جائے. اگر وہ لائق اور سمجھدار نکلا تو بہت خوب، نہ ہوا تو ایک ذمہ دار انسان کو کوفے کی حکومت کے لیے چن لیجئے گا. جناب خلیفہ، کوفیوں کی رائے پر اعتماد کرنا کوفہ کے لوگوں کو آل زبیر کا چاہنے والا بنا دے گا. اچھی رائے ہے، اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ مختار کوفے کی حکومت کے لیے سب سے اولا ہے. حیف ہے کہ اس نے منع کر دیا. حیف ہے. مختار کے فیصلے کے پیچھے کوئی فتنہ چھپا ہوا ہے. کیسا فتنہ؟ یہ تو اب تک مجھے بھی نہیں پتا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ غلط ارادے رکھتا ہے. کیا واقعی آپ اسے کوفہ کی حکومت دینا چاہتے تھے؟ میں نے تو دے دی تھی، ملعون نے قبول نہیں کی. تعجب ہے. تو پھر ہم کیوں پاگل بن رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟
क्या हमें पता नहीं चलना चाहिए कि मुख्तार ने हुकूमत कूफा को क्यों कबूल नहीं किया? मुझे पता है। तो बताओ, क्यों कबूल नहीं की? पहले मुझे बताइए कि क्या इरादा था आपका, फिर मैं बताऊंगा कि उसने क्यों कबूल नहीं की। मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। इस तरह तो मुझे भी कोई इल्म गैब नहीं है जनाब अमीर कि मुख्तार ने हुकूमत कूफा को क्यों कबूल नहीं किया। और वाकई कैसे जान सकता हूं मैं? तो फिर किस काम के हो तुम? अगर मुझसे इतनी बातें छुपाएंगे तो मैं भी किसी काम का नहीं हूं। आप फौरन हुक्म दे सकते हैं कि मुझे फारिग कर दिया जाए और मुसलमानों की बैतुल माल को मुझ जैसे शख्स पर हराम ना करें जो किसी भी काम का नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? क्योंकि रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है, हुकूमत कूफा के लिए मुख्तार को चुनना हरगिज सोचा समझा और माकूल फैसला न था न है। आप तो जानते हैं कि अगर मुख्तार कूफा पहुंच गया तो नौजुबिल्ला खुदा भी उसे नहीं रोक सकेगा। तो फिर आप उसे किस तरह कूफा भेज सकते हैं, सिवाय इसके कि आप उसे धोखा देने के लिए भेजना चाहते थे, या फिर मक्का और कूफा की राह में उसका किस्सा तमाम करना चाहते थे। जब बछड़ा हद से ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसकी माँ को शदीद परेशानी हो जाती है। अभी बहुत वक्त लगेगा तुम्हें एक समझदार सियासतदान बनने में। यहाँ तो सिर्फ मैं और आप हैं। और इसके अलावा खुदा भी। वाकई तुम किसी काम के नहीं हो। बेनसहाल एक राज जब जबान पर जारी हो गया तो वो राज नहीं रहता, हरफ्याम हो जाता है, फैल जाता है। आज के बाद जो आ जाए ज़बां पर कोई राज, बंद रखना लबे बदसाज, रखो राज को राज, ध्यान रखना कि न हो जाए सुगनसाज, वरना होगा कफस उम्र का तेरी दरबाज। मुर्ग जहाँ तेरी निकल कर करे उससे परवाज। ये जो आपने फरमाया, क्या ये शेर था? नहीं, दम की थी। मैंने लतीफ काफिये के साथ दी है ताकि मर के भी ना भूल सको। अब बताओ कि मुख्तार ने कूफे की अमीरी क्यों कर कबूल नहीं की? मुख्तार को मेरे इरादे का पता नहीं था, लिहाजा बकवास मत करना। हाँ, मुझे लगता है कि जब तक मुख्तार के रकीब की शक्ल में सुलेमान इब्ने सुर्द खुजाई है, मुख्तार कूफा नहीं जाएगा। वो तवामीन का अंजाम देखना चाहता है, लिहाजा तामुल से काम ले रहा है। जब तक सुलेमान इब्ने सुर्द और उसके साथी कूफा में है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो इरादे मुख्तार के हैं उनकी राह में सुलेमान सबसे बड़ी रुकावट है। ज़हे नसीब मुस्लिम इब्ने उसजा के, ज़हे नसीब उन लोगों के जिन्होंने अपने आप को इश्क के काफिले से मिला दिया। और वाह हो हमारे हाल पर के जो नफ्स अम्मारा के हाथों जलील हो गए। हमने वो काम किया है कि अब कयामत तक औले अली कूफा से बेजार ही रहेंगे। मेरी मदद कीजिए कि हम अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा पालें। अगरचे मैं जानता हूं कि समंदर में बह जाने वाला पानी कभी वापस नहीं आता। मेरी मदद कीजिए कि हम इस शर्मिंदगी के दाग से दामन को पाक कर लें। हौसला पैदा करो कि फिर से जिंदा हो जाए। मैंने सुना है कि बाज़ कूफियों ने आले ज़ुबैर के लिए बैत तलब की है।
میں جو کہ تواب ہوں خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں. جہاں تک آل زبیر میری رکاوٹ نہیں بنیں گے مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں. آج میرا جہاد ہے قصاص ہے قاتلان حسین اور آرزو ہے راہ حسین میں مر جانا. تم بالکل ٹھیک ڈر رہے ہو کیان. یہاں تو ایک اجتماعی خودکشی کی بو آ رہی ہے. یہ آگ اپنے آپ کو جلانے والی ہے، دشمن کو جلانے والی نہیں. واقعاً مختار کی سخت ضرورت ہے. کبھی کبھار ابو اسحاق اور اس کے ان کاموں پہ شدید غصہ آتا ہے مجھے، اس قدر کہ میرا دل کرتا ہے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دوں. نہ جانے کس امید پہ مکے میں رکا ہوا ہے. یہ ہمارے خوابوں کے پورا ہونے کے لیے بہترین وقت تھا. صبر سے کام لو کیان. جس مختار کو میں جانتا ہوں وہ کسی بیکار و بنجر زمین پر کبھی قدم نہیں رکھتا. بہتر ہے توابین کے انجام تک مختار مکہ ہی میں رہے. کیوں بن کامل؟ کیونکہ وہ سلیمان کے سامنے نہیں آنا چاہتا. تم نے سنا نہیں؟ سلیمان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے. مختار اس روش کے سخت خلاف ہے. یزید ملعون جو واقع کربلا کا اصل مسبب تھا واصل جہنم ہو گیا. بعد یزید ستمگر ابن زیاد خبیث اور اس کے کارندے ہیں. اس قدر اس شقی القلب قوم سے جنگ کروں کہ بفضل خدا شہادت سے ہمکنار ہو جاؤں. جو بھی میرا ہم عقیدہ اور ہمدرد ہے اس بیکار دنیا سے اپنا دل اکھاڑ لے اور قافلہ کربلا کا مسافر ہو جائے. کیا سوچ رہے ہو شمر؟ میں حیران ہوں عمر. خدا کے کارناموں اور زمانے کی گردش سے حیرت زدہ ہو کر رہ گیا ہوں. عامر کی ہوا کی مانند آئی ہوئی حکومت کتنی عجیب ہے نا. ایک شخص تمہاری طرح ساری عمر طلب حکومت میں تڑپتا رہتا ہے اور ایک شخص عامر کی طرح رات کو سوتا ہے صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امیر بن گیا. عامر کی امیری زیادہ چلنے والی نہیں ہے، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے. تو پھر اس کی بیعت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں بیعت کر رہے ہو؟ میں آل امیہ کی ٹھوکر کھایا ہوا ہوں عمر. ان لوگوں سے مایوس اور بیزار ہوں. مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے کہ بنی امیہ کے پاس کوئی ایسا لائق انسان بچا ہو جو معاویہ کی حکومت کو زندہ کر سکے. میں اپنی جان کے خوف سے بیعت کر رہا ہوں. توابین کے غصے سے بچنے کے لیے مجھے مجبوراً آل زبیر کی پناہ لینی ہوگی. کوفے سے باہر کیوں نہیں جاتے عمر؟ چلا جاؤں؟ کہاں چلا جاؤں؟ وہیں جہاں ابن زیاد گیا ہے، شام. تم بھول گئے کہ کس طرح جھوٹی جنتیں دکھا کر ہمیں استعمال کیا. یعنی پھر سے بیوقوفی کروں تاکہ یہ حرامزادہ ابن زیاد میرے سر پہ سوار ہو جائے. ہرگز نہیں. اگر مختار مکہ میں نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ میں پناہ لے لیتا. میں حاکم نہیں ہوں، لوگوں کی خدمت کا امانت دار ہوں. آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا کہ لوگوں کے ساتھ ہم آواز ہو گئے اور بیعت کا ارادہ کر لیا. لوگ فرقہ واریت سے تھک گئے ہیں. میرے خیال سے توابین بھی غلطی پر ہیں. یہ لوگ کڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، مردہ بھی عذاب میں اور زندہ بھی عذاب میں. بہرحال میں کوفے والوں کے قابل اعتماد اور خدمت گزار ہونے کے ناطے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائی چارگی اختیار کریں. یہی بات خلیفہ کے حکم میں ہمیں ملتی ہے. خلیفہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں رحم دلی اور نرمی کا گوشہ رکھیں، پرانے زخموں پہ لڑنا بند کریں اور تمام بغض اور کینوں کو بھلا ڈالیں.
کیا توابین خلیفہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کہوں، موضوع کو پیچیدہ بنا رکھا ہے انہوں نے، زو مانی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی مل جائے اور وصل جانا بھی، نہ آل زبیر کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا امیر، یا اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں۔ جناب خلیفہ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ خلیفہ کی بات ایک دلسوز باپ کی سی ہے۔ امید ہے کہ یہ فرزند خطا کار غلط راستے سے لوٹ آئے اور سیدھے راستے پر چلنے لگے اور باپ کے غم و غصے کا باعث نہ بنے۔ اگر یہ نافرمان بیٹا سیدھے راستے پہ نہ آئے تو کیا؟ باپ کے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر نبی خدا حضرت نوح اور ان کے بیٹے کی حکایت ہو جائے گی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو باپ نجات پا جائے گا اور بیٹا ہلاک ہو جائے گا۔ مجھے امیر کی باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی آل زبیر کی بیعت کرے گا گویا وہ ان کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے، وہ طوفانوں اور توابین کی چوٹ سے امان میں رہے گا۔ ٹھیک کہا نا میں نے امیر؟ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے شمر، مگر مجھے تم لوگوں سے اور زیادہ توقع تھی۔ اگر توابین کے خوف سے آپ لوگ آل زبیر کی بیعت کر رہے ہیں تو بہتر ہے بیعت نہ کریں اور دیر ہونے سے پہلے اپنی جان بچائیں اور فرار ہو جائیں شام کی طرف۔ وہ بیعت جو کسی طرح کے ڈر، خوف یا بے دلی کے ساتھ ہو وہ کسی قدر و قیمت کی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ لوگ آل زبیر پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر بیعت کیجئے تاکہ آپ کو پناہ مل جائے۔ میں اپنی بیعت کی اپنے خون سے ضمانت دیتا ہوں، خدا کرے کہ یہ بکواس نہ ہو۔ اس بیعت کے ذریعے آل امیہ سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اور آل زبیر سے دوستی کا مشتاق ہوں۔